اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، الحمدللہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ اس کے 2 عشرے گزر چکے اور اللہ رب العزت نے الحمدللہ ہمیں تیسرے عشرہ میں بھی پہنچا دیا۔ گزشتہ 2-3 سال سے اس جامع مسجد مرکزی میں ہم یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس کو عشرہ تربیت کا نام دیتے ہیں، اور مختلف پروگرام عشرہ تربیت کے حوالے سے مرتب کیے جاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی انشاءاللہ یہی ترتیب جو ہے وہ رہے گی۔ عشرہ تربیت کے حوالے سے آج 21ویں رات کو اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ 23ویں رات کو درس قرآن حکیم ہوگا۔ 25ویں رات کو انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ 25ویں رات کو جو سوال و جواب کی نشست ہوگی اس کے لیے احباب اپنے سوالات وہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں اور ویسے بھی لکھ کے جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں پر اعتکاف میں ہی ہوں تو یہیں پہ جو ہے وہ سوالات مجھے پہنچا سکتے ہیں۔ 25ویں رات کی نشست کے لیے سوالات 22 رمضان کی عشاء تک یعنی 23ویں رات تک وہ سوالات پہنچ جانے چاہیے۔ جو سوالات 23ویں رات تک آئیں گے انشاءاللہ 25ویں رات کو ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ اس کے بعد 27ویں رات کو انشاءاللہ یہاں پر تراویح کے اندر تکمیل قرآن حکیم کی تقریب ہوگی۔ برادر مکرم قاضی تعال محسن راشد صاحب انشاءاللہ اس میں بیان بھی فرمائیں گے اور دعا بھی کروائیں گے۔ اس کے بعد دوسری نشست سوال و جواب کی وہ 29ویں رات کو انشاءاللہ ہوگی، اور اس کے لیے سوالات پہنچانے کی آخری تاریخ جو ہے 26 رمضان کی عشاء تک ہوگی یعنی 27ویں رات تک۔ تو ان سوالات کے جوابات انشاءاللہ 29ویں رات کو دیے جائیں گے۔ درمیان میں یہ اس آخری عشرہ میں 2 جمعہ آنے متوقع ہیں۔ 23 رمضان کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہمت اور توفیق دی تو وہ میں انشاءاللہ یہ خطبہ پڑھاؤں گا، اور عظمت صحابہ کرام انشاءاللہ عنوان ہوگا۔
30 رمضان المبارک کا خطبہ جمعہ برادر مکرم قاضی اطال محسن راشد صاحب انشاءاللہ پڑھائیں گے اور فکر آخرت کا ان کا عنوان ہوگا۔ اس کے علاوہ فجر کے دروس جو ہیں تو وہ روزانہ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہمت دی تو میں دوں گا، اور صبح کے درس کے لیے عنوان جو ہے برکات دہندہ صرف اللہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ باقی روزانہ بھی مختلف عنوانات پر دروس ہوں گے۔ فلیکس ڈیزائن تو ہو چکی ہوئی ہے لیکن پرنٹنگ ابھی اس کی آج نہیں ہو سکی، انشاءاللہ کل اس کی فلیکس کی پرنٹنگ ہو جائے گی اور فلیکس بھی لگا دی جائے گی جس میں سارے عنوانات وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آخری عشرہ کے اندر ہم اعتکاف کرتے ہیں تو اس اعتکاف کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ عبادت کی جاتی ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ القدر کے اندر ایک رات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مخاطب تجھے کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک طرف اگر ایک آدمی 1000 مہینے عبادت کر رہا ہے اور دوسری طرف ایک آدمی وہ صرف اس ایک رات کی عبادت اس کو نصیب ہو جاتی ہے تو یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یعنی 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینے میں، تو ایک بندہ مسلسل 83 سال 4 مہینے بندگی کرے جتنی کہ ہماری زندگیاں بھی نہیں ہوتی ہیں اب دور حاضر میں، اور دوسری طرف ایک بندہ صرف ایک رات اس کو مل جائے جس کے اندر وہ اللہ کی بندگی کرے تو اس کا اجر زیادہ ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روح الامین بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں، فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ کے لیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ رات طلوع صبح صادق تک یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو یہ جو اعتکاف ہے اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ رات جو ہے یہ عبادت کے اندر گزارنے کا موقع بن جائے۔ اب یہ رات ہے کون سی؟ تو اس حوالہ سے 2 چیزیں تو ہم یقینی کہہ سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ رمضان المبارک میں ہے، اور دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہے۔ لیکن وہ آخری عشرہ میں ہے کون سی؟ زیادہ امکان طاق راتوں کا ہے، 21ویں رات جیسا کہ آج ہے، یا 23ویں رات، یا 25ویں رات، 27ویں رات، یا 29ویں رات، زیادہ امکان یہ ہے، لیکن 100% یقینی اور حتمی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ مختلف سالوں میں یہ مختلف ہوتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنے کسی قوانین کے مطابق اس کو رکھا ہوا ہے، تو بہرحال یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون سی رات ہے۔ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے چند لمحوں کے لیے اس رات کا تعین بتلا دیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے بتلایا تھا اللہ رب العزت نے، اور لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہوا
کہ میں لوگوں کو بھی یہ خوشخبری دے دوں، لوگوں کو بھی بتلاؤں کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کا یہ ارادہ پورا نہیں ہونے دیا۔ آپ کے ذہن سے محو کر دی گئی کہ یہ کون سی رات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ایک علم دیا اور چند منٹ بعد وہ علم واپس لے لیا، تو پھر عالم الغیب تو نہ ہوئے۔ عالم الغیب کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے اور وہ پتہ رہتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کا علم ختم ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند منٹ کے لیے یہ علم دیا بھی گیا اور پھر جو ہے وہ علم واپس اٹھا لیا گیا، آپ کے ذہن سے محو کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر آخر کیا حکمت ہے کہ چند منٹ کے لیے اللہ رب العزت نے اس کا علم دیا اور پھر اس کو جو ہے نا وہ آپ کے ذہن مبارک سے محو کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کے کاموں میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، ساری حکمتوں کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ جو تھوڑا بہت اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ نبی اللہ کی طرف سے علم کا محتاج ہوتا ہے۔ نبی پوری کائنات میں سے اگرچہ ساری مخلوقات میں سے زیادہ علم والا، اتنے زیادہ علم والا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کا علم وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور جو ساری کائنات کا علم کہہ رہا ہوں وہ اپنے جیسے گناہگاروں کا علم نہیں کہہ رہا، بلکہ سارے انبیاء میرے آقا کے علاوہ ان کا علم، سارے صحابہ کرام کا علم، اولیاء، اتقیاء، صلحاء کا علم، مفسرین، مجتہدین، محدثین، ائمہ کا علم، یہ سارا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہو، تو پھر بھی میرے آقا کا علم قدر و منزلت کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ لیکن اتنا علم ہونے کے بعد کہ جس کے متعلق یہی کہا جا سکے کہ بس بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اتنا علم ہونے کے باوجود اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کلی علم حاصل نہیں ہے۔ بے شک میرے آقا کے علم کی حد بڑی دور تک ہے، لیکن بہرحال ایک حد موجود ہے۔ ہر انسان کے علم کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے۔ کسی کے علم کی حد بڑی قریب ہے، بس معمولی سا اس کو علم ہے، تھوڑا سا علم ہے، کسی کی اس سے دور ہے، کسی کی اس سے دور ہے۔ میرے آقا کے علم کی حد ساری مخلوقات سے زیادہ دور ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حد ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ صرف اللہ کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جو بے حد و بے حساب علم ہے وہ صرف اللہ ہی کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز جاننے والا، ساری کائنات کی ہر چیز سے باخبر وہ صرف اور صرف میرا اللہ ہے، وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کرنا تھی کہ ٹھیک ہے میرے محبوب کا علم بڑا ہے، لیکن جتنا میں دوں اتنا علم ہے، اور جس چیز کا میں علم نہ دوں تو وہ میرے محبوب کو خود علم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ۔ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بحثیں کرتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہوتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عالم الغیب ہونا بڑی دور کی بات، نبی تو عالم الشہادت بھی اتنا ہی ہوتے ہیں جتنا اللہ بتلا دے، اس سے بڑھ کے تو نبی عالم الشہادت بھی نہیں ہوتے، عالم الغیب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جبریل امین آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اجازت مانگی ہے، اندر داخل ہو جاؤں، آ جاؤں۔ انسانی شکل میں آئے ہیں، میرے آقا نے اجازت دی ہے، اندر داخل ہوئے ہیں۔
پھر اجازت مانگی ہے قریب ہو جاؤں، میرے آقا نے اجازت دی ہے کہ قریب ہو جاؤ، پھر تھوڑا اور قریب آ کے پھر اجازت مانگی ہے اور قریب ہو جاؤں۔ اللہ اللہ، یہ جو بار بار اجازت مانگ رہے تھے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کر رہے تھے۔ میرے آقا نے پھر اجازت دے دی، قریب آ کے دوزانو ہو کے بیٹھ گئے۔ کتنا قریب آئے ہیں؟ حدیث مبارکہ کے اندر لفظ یہ ملتے ہیں کہ جبریل امین انسانی شکل میں تھے تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اب بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہاں پر گھٹنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں، کہ سامنے اتنا قریب بیٹھے ہیں، گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے اپنے گھٹنوں پر نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، یعنی اتنا زیادہ قریب بیٹھے ہیں۔ سوال کرتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ میرے آقا جواب دیتے ہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ میرے آقا جواب دیتے ہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں مل احسان، احسان کیا ہے؟ میرے آقا جواب دیتے ہیں۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ متسع، قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے آقا کہتے ہیں کہ پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس معاملہ میں دونوں کا علم برابر ہے، میں تم سے اس معاملہ میں زیادہ علم نہیں رکھتا۔ پھر اس نے سوال کیا، وہ انسانی شکل میں ہے، انہوں نے سوال کیا کہ چلیں وقت معلوم نہیں، اس کی نشانیاں بتلا دیجئے۔ میرے آقا نے نشانیاں بتلائیں۔ یہ سارا کچھ ہوا، جبریل امین اٹھے، واپس ہوئے، باہر نکل گئے۔ جب باہر نکل گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا یہ ابھی ابھی جو بندہ اٹھ کے گیا ہے ذرا اس کو واپس بلا کے لاؤ۔ اب صحابہ کرام بڑی تیزی سے مسجد کے دروازے پہ گئے، باہر ادھر ادھر دیکھا کوئی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ اندر آ کے عرض کیا آقا باہر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل جب بھی میرے پاس آتا رہا ہے میں اس کو پہچان جاتا تھا کہ یہ جبریل ہے، لیکن آج جتنی دیر میرے پاس بیٹھا رہا ہے میں نے نہیں پہچانا، حالانکہ انتہائی قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہی جبریل ہیں کہ جو پہلے بھی وہی لے کے آ رہے ہیں، لیکن اب ایک اور انسانی شکل میں آئے ہیں تو میرے آقا نے نہیں پہچانا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس وقت اٹھ کے گئے ہیں نا تب مجھے احساس ہوا کہ یہ جبریل امین تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، جو سوال کرنے رہے تھے ان سے مقصد یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے یہ ساری چیزیں۔ اللہ اللہ، تو میرے محترم احباب بات بڑی دور نکل گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ علم دے کے واپس لے لیا کہ یہ رات کون سی رات ہے۔ اللہ اللہ، ایک حکمت یہ بھی ناقص سے ذہن میں آتی ہے کہ اگر وہ ہمیں رات بتلا دی جاتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن مبارک سے وہ محو نہ کر دی جاتی تو پھر ہم صرف اس ایک رات کے اوپر تکیہ کر لیتے، پھر 10 دن ہستے کون بہندا، پھر ایک رات میں عبادت کر دے۔ تو اللہ تو چاہتے ہیں نا کہ میری بندگی میرے بندے زیادہ کرے، تو جب اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ بندگی میری کریں۔ تو اگر اللہ ایک رات کا متعین بتلا دیتے ہیں لوگ اسی رات کی بندگی کریں گے، مزید 9 راتیں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا، اور اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ یہ میرے در پہ زیادہ آئیں، میری بندگی زیادہ کریں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا علم میرے آقا سے محو کروا دیا، آپ کے ذہن مبارک سے نکال دیا کہ میرے بندے ایک رات پہ قناعت نہ کر جائیں۔ اللہ اللہ، ایک اور حکمت جو ناقص سے ذہن میں بنتی ہے، ایک آدمی بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، بڑا اللہ والا ہے، بڑا اللہ سے محبت رکھنے والا ہے، ہر رات عبادت کا ذوق رکھتا ہے، جتنی ہو سکتی ہے عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، اور اس رات کے لیے خاص طور پر اس کو شوق ہے کہ یہ رات میری خاص طور پر بندگی میں گزرنی چاہیے، لیکن اتفاقاً وہ رات آتی ہے، پتہ ہے کہ یہ آج رات ہے، اگر علم ہوتا
تو پتہ ہے کہ آج رات ہے، لیکن وہ ایسا کسی مجبوری میں پھنس گیا کہ نہیں عبادت کر پایا، ہے اللہ کا نیک بندہ اور وہ بہت زیادہ شوق بھی رکھتا ہے، اس کو کتنا دکھ ہوگا، کتنا ملال ہوگا، جو سارا سال بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اس رات کے لیے وہ خاص طور پر چاہ رہا تھا، وہ نہیں کر پایا، تو اس کو بڑا دکھ ہوگا، بڑا ملال ہوگا کہ یہ اتنی عظیم رات مجھ سے چھوٹ گئی ہے۔ اللہ اللہ، خود اس کو دکھ ہوگا اور کئی دفعہ لوگوں میں زبان تان بھی کھل جائے گی، ہاں بڑا اللہ والا بندہ پھردا ہے، جی واقعی اللہ نو کوئی ایڈا محبوب ہوندا نا تے اللہ اینو مجبوریاں پھسان دے بجائے اس رات دی عبادت دی توفیق نہ دے دیندے، اللہ نے انہیں مجبوری پھسا کے اپنے در تے حاضر ہی نہیں ہون دیتا، لوگوں نے تانے دینے شروع کر دینے تھے، کئی بڑے بڑے علماء وہ تانوں کا نشانہ بن جانے تھے۔ تو کئی حکمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ علم جو ہے یہ انسانوں تک جو ہے امت تک نہیں پہنچنے دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کے اللہ نے واپس لے لیا۔ اللہ اللہ، تو لیکن اب ہمیں تو چاہیے کہ ہم پھر اس رات کو ڈھونڈیں، کوشش کریں کہ ہم اس رات کی عبادت کر سکیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اتنا تو بتا دیا گیا کہ رمضان کی رات ہے۔ کیسے بتایا گیا؟ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ یہ سورہ البقرہ میں فرما دیا کہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے، اور سورۃ القدر میں کہہ دیا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ وہ رات پھر رمضان میں ہے، اتنا تو معلوم ہو گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں پہلا اعتکاف جو کیا تھا نا اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے، تو وہ آخری عشرے کا نہیں کیا تھا، پہلے عشرے کا کیا، پہلے عشرے کا کیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا اعتکاف کے اندر جا رہے ہیں، اللہ چاہتے تو جبریل امین کو بھیج سکتے تھے کہ محبوب کو بتا دے کہ اس عشرے میں تو نہیں آنی وہ رات، لیکن اللہ نے نہیں بتایا، کیونکہ اللہ کو تو پسند یہ ہے کہ لوگ میری بندگی کریں، انسان میری بندگی کرے، اور اللہ کا محبوب خاص طور پر اگر اللہ کی بندگی کے لیے الگ ہو رہا ہے تو اللہ کیوں روکیں؟ تو اللہ رب العزت نے روکا نہیں ہے۔ 10 سال جو ہے 10 دن جو ہے میرے آقا نے عبادت میں گزارے، راتیں عبادت میں گزاری۔ جس وقت 10 رمضان ہوا نا، میرے آقا سوچ رہے ہیں کہ اب مغرب کے بعد جو ہے میں اپنا اعتکاف مکمل کر کے گھر جاؤں گا، تو اس وقت جبریل آگے کہ آقا جس مقصد کے لیے آپ نے اعتکاف کیا تھا وہ تو ابھی پورا نہیں ہوا، وہ رات تو ابھی نہیں آئی ہے، وہ تو ابھی آگے ہے۔ میرے آقا نے اگلے 10 دن کی بھی اعتکاف کی نیت کر لی۔ اللہ یہ بھی تو بتا سکتے تھے نا کہ آگے ہے اور اگلے عشرے میں بھی نہیں ہے، لیکن نہیں بتایا اللہ نے، کیونکہ اللہ کا محبوب بندگی کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ اللہ اللہ، 20 دن گزر گئے، جب 20 دن پورے ہوئے میرے آقا پھر سوچ رہے ہیں کہ اب مغرب کے بعد میں اعتکاف ختم کرتا ہوں، جبریل پھر آگے کہ آقا جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ مقصد تو ابھی نہیں پورا ہوا، وہ رات تو ابھی اس سے بھی آگے ہے۔ تو میرے آقا نے پھر آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ اب یہاں پر تعین ہو گیا کہ وہ رات آخری عشرے میں ہے، یہاں تعین ہو گیا، اس لیے اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال صرف آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس وقت اعتکاف کی حالت میں ہیں۔ ہم میں سے یہاں پر جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اکثر ساتھی جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں ہیں، تو یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ بیٹھے ہیں اس کے بعد ساری زندگی کوئی اعتکاف چھوڑا نہیں ہے۔ 1 سال سفر کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکے تھے تو اگلے سال پھر 20 دن کا بیٹھے تھے، پھر ہر سال جو ہے وہ اعتکاف بیٹھتے رہے ہیں۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب سنت مؤکدہ ہے
تو پھر کئی لوگ جو نہیں بیٹھے تو ان کا کیا بنے گا؟ لیکن بھائی یہ موقدہ تو ہے لیکن علی الکفایہ ہے. جیسے نماز جنازہ فرض ہے نا، لیکن آپ کیا ہر بندے کی جنازہ پڑھتے ہیں؟ ہر بندے کی تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے کہ چند لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ سنت مؤکدہ ہے لیکن ہے علی الکفایہ. تو چند لوگ اس سنت کو ادا کر لیں تو پورے محلے والوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. ثواب جو ہے اس رات کا وہ تو انہی کو ملے گا. ہر گھروں کے اندر بھی جو عبادت میں گزارے رات، یا اعتکاف میں نہیں بھی بیٹھے پھر بھی کوئی مسجد میں آ کے رات گزارے تو وہ ان کو بھی ثواب ملے گا. لیکن بہرحال سنت وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے. اگر کوئی ایسی مسجد ہے کہ جس میں 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی ایک بندہ بھی اعتکاف نہیں بیٹھا، تو اس مسجد کے متعلق جتنے لوگ ہیں سارا محلہ، وہ سارے متعلقین گناہگار ہوتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجتماعی طور پر انہوں نے ترک کر دیا ہے. تو یہ سنت مؤکدہ ہے. تو چند احباب بھی بہرحال بیٹھ جاتے ہیں تو یہ علاقے کی طرف سے یہ ہو جاتی ہے، محلے کی طرف سے ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس مقصد کو کہ جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل چیز یہ ہے کہ چونکہ وہ رات حاصل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو اللہ ہمیں اپنی راتیں عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ رات جو ہے وہ ہمیں مل سکے. مزید گفتگو انشاءاللہ مزید نشستوں میں ہوتی رہے گی. ایک چیز جو ہے وہ شروع میں رہ گئی تھی، میں نے جو پروگرام سارا بتلایا کہ اس طرح جو ہے وہ نشستیں ہوں گی. معتکفین کے حوالہ سے ایک خاص طور پر ظہر کے بعد بھی ایک نشست روزانہ ہوا کرے گی معتکفین کی، اور اس میں دیگر احباب بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر معتکفین کے لیے ظہر کے بعد ایک تقریباً آدھے گھنٹے کی نشست روزانہ بھی ہوا کرے گی. وہ بھی ہمارے عشرہ تربیت کا حصہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.